وزنۂ شین خال دے پہاڑا میں لونا، ٹوڑی پہ نیلا تل اور گلے میں مالائیں۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناک۔ آج کا تاریخ ناک آپ کو شین خال جو کہ پشتون روایات میں سے ایک ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پیشتر اس کے کہ ہم تفصیل پر جائیں، اگر آپ نے ابھی تک تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے گا۔ شین خال کتنا حقیقت، کتنا افسانہ، دریائے آمو کے مغرب سے لے کر سندھو دیوتا کے جنوب تک کا خطہ جو اونچے نیچے پرہیبت پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ خطہ تو ہے ہی حسین، پر یہاں کے باسی بھی کوئی کم حسین نہیں، نہ ان کے ارادے یہاں کی پہاڑوں سے کم اونچے ہیں۔ یہ سارا خطہ پشتون قبائل کی اکثریت پر مشتمل ہے، وہ چاہے امن و آشتی کے پیغمبر مہاتما گوتم بدھ کے قدیم مجسموں کا وارث شہر جلال آباد ہو، یا کوئی ہندوکش سے نکلنے والے دل فریب دریا کے کنارے واقع شہر کابل، اناروں کی طرح سرخ سرخ رخساروں والی سیناؤں کا دیس قندھار ہو، یا شہر رومان پشاور گندھارا تہذیب سے یادگار شہر مردان، یا گل نرگس سے مزین وادیوں کی سرزمین مالاکنڈ۔ الغرض جہاں کئی پشتون آباد ہیں، ان میں بہت کچھ مشترک ہے، اور اس طرح یہاں پروان چڑھنے والا ادب، بالخصوص رومانوی ادب، شین خال کے تذکرے کے بغیر مکمل ادھورا ہے۔ شین خال یعنی نیلا تل وہ نشانات ہوتے ہیں جو پشتون دوشیزائے و خواتین اپنے حسن و آرائی کے لیے ماتھے، ٹوڑی یا رخساروں پر کندھا کرتی ہے۔ واضح رہے، پہلے زمانے میں یہ نقوش مستقل ہوتے تھے، اگرچہ اب یہ رسم و روزوال ہے اور خال خال ہی کئی دکھائی دیتی ہے، تاہم آج بھی پشتون خواتین شادی بیاہ کی تقریبات پہ عارضی تل لگاتی ہیں۔ اس رسم کی بنیاد کب پڑی اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم چونکہ آج بھی پشتون مائیں اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سرما سے یہ خال لگاتی ہیں، سو گمان غالب ہے کہ اس رسم کا آغاز اس طرح سے ہوا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں شین خال یا سبز نقش کی قدیم روایات۔ سبز نقش جو کبھی پختون خواتین کی خوبصورتی کی علامت ہوا کرتی تھی، معدومیت کا شکار ہو چکی ہے۔ شین خال یا سبز رنگ کا نقش مستقل خوبصورتی کے نشان ہیں، جو کہ جو نقطوں اور نمونوں کی شکل میں عام طور پر پختون لڑکیوں کے آبرو کے درمیان ٹوڑی اور گال پر نقش کیے جاتے ہیں۔ الغرض جہاں کئی پشتون آباد ہیں، ان میں بہت کچھ مشترک ہے، اور اس طرح یہاں پروان چڑھنے والا ادب، بالخصوص رومانوی ادب، شین خال کے تذکرے کے بغیر مکمل ادھورا ہے۔ شین خال یعنی نیلا تل وہ نشانات ہوتے ہیں جو پشتون دوشیزائے و خواتین اپنے حسن آرائی کے لیے ماتھے، ٹوڑی یا رخساروں پہ کندھا کرتی ہے۔ واضح ہے، پہلے زمانے میں یہ نقوش مستقل ہوتے تھے، اگرچہ اب یہ رسم و روزوال ہے اور خال خال ہی کئی دکھائی دیتی ہے، تاہم آج بھی پشتون خواتین شادی بیاہ کی تقریبات پہ عارضی تل لگاتی ہیں۔ اس رسم کی بنیاد کب پڑی اس بارے میں وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاہم چونکہ آج بھی پشتون مائیں اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سرما سے یہ خال لگاتی ہے، سو گمان غالب ہے کہ اس رسم کا آغاز اس طرح سے ہوا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں شین خال یا سبز نقش کی قدیم روایت۔ سبز نقش جو کبھی پختون خواتین کی خوبصورتی کی علامت ہوتا تھا، معدومیت کا شکار ہو چکی ہے۔ شین خال یا سبز رنگ کا نقش مستقل خوبصورتی کے نشان ہیں، جو نقطوں اور نمونوں کی شکل میں عام طور پر پختون لڑکیوں کے آبرو کے درمیان ٹوڑی اور گال پر نقش کیے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں اس رسم یا روایت کو دراصل خود کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پختون خواتین میں کسی وقت شین خال کا رواج بہت عام تھا، لیکن آج کل یہ زیادہ تر صرف بوڑھی عورتوں یا پختون خانہ بدوشوں یا کوچی خواتین پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ شین خال کو اب بھی بہت سارے پختونوں میں خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔
کچھ پختون خواتین آج کل کبھی کبھار خاص مواقعوں پر اپنے چہروں پر عارضی طور پر شین خال بناتی ہیں۔ شاعروں نے بھی مختلف پشتو گانے اور اشعار میں خوبصورتی کے ان نشانات کی تعریف کی ہے جو کہ پختون ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ شین خال کو دیہی علاقوں میں جہاں کسی قسم کی طبی سہولت میسر نہیں ہوتی وہاں پٹھوں اور جسم میں درد کے علاج کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ایک ہنر مند شخص کچھ سوئیاں لے کر اس جگہ پر بار بار مارتا ہے اور خون بہنے کے بعد پھر وہ اس جگہ پر کاجل کو جراثیم کش کے طور پر لگاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جگہ سبز ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا علاج چین کے ساتھ بھی منسلک ہے جس کو ایکو پنکچر کہا جاتا ہے۔ ایکو پنکچر میں جسم کے ایک پوائنٹس پر جلد کے ذریعے انتہائی پتلی سوئیاں داخل کرنا شامل ہے۔ روایتی چینی طب کا ایک کلیدی جزو ایکو پنکچر عام طور پر درد کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اہم مفروضہ یہ بھی ہے کہ ایکو پنکچر نیورو ہارمونل رستوں پر کام کرتا ہے۔ بنیادی طور پر آپ جسم میں مخصوص جگہوں پر انجیکشن لگاتے ہیں اور اعصاب کو متحرک کرتے ہیں۔ اعصاب دراصل دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں اور دماغ اعصابی ہارمون جیسے بیٹا انڈورفنس جاری کرتا ہے۔ چینی ایکو پنکچر میں استعمال ہونے والی سوئیاں اگرچہ بہت باریک ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ خون کی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے اس حصے میں معمولی چوٹ لگ جاتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹ جاتی ہیں۔ لیکن شین خال کی روایت ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ خطہ جہاں پختون رہتے ہیں اور اونچی پہاڑوں سے گرے ہوئے اس خطے کو خوبصورت لوگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ پختون اور افغان بہت خوبصورت لوگ ہیں۔ شین خال پختون قبائل خواتین کی پہچان رہی ہے۔ خواتین پیشانی پر، گالوں کی ہڈیوں پر، گالوں اور ہونٹوں پر شین خال بناتی ہیں۔ پختون لڑکیاں شین خال اکثر شادی سے پہلے بناتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ توہمات بھی وابستہ ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ شادی کے بعد خاتون شین خال بدقسمتی لاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شوہر یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے شین خال صرف شادی سے پہلے ہی خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر شین خال بناتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس سے اچھی قسمت آتی ہے اور یہ جلد کو لمبے عرصے تک جوان رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ شین خال کو مریضوں بالخصوص علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور یہ دستور اب بعض علاقوں میں رائج ہے۔ شین خال بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ماضی میں اس کام کے ماہر تقریباً ہر گلی محلے میں پائے جاتے تھے لیکن اب شاذ و نادر ہی ایک آدھ بندہ مل جاتا ہے۔ شین خال بنانے والی عورت 2-4 سوئیاں اکٹھی کرتی اور چہرے کے اس مخصوص حصے کو آہستہ آہستہ سے چھوتی جہاں شین خال بنانا مقصود ہوتا اور جب زخم سے خون نکلتا تو وہ اس پر کاجل مل لیتی۔ تقریباً 8 گھنٹوں کے قریب زخم پر سرخی ختم ہو جاتی اور وہاں ایک داغ ظاہر ہو جاتا۔ پرانے وقتوں میں شین خال خوبصورتی کا ذریعہ تھا۔ افغانستان، بلوچستان، سابقہ فاٹا اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 60 سالوں سے زائد کی عمر کی ہر تیسری بزرگ خاتون کی پیشانی، گالوں یا ہاتھوں پر نشانات پائے جاتے تھے لیکن اب یہ شین خال ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں جن میں سب سے اہم وجہ پختون خطے میں جنگ ہے۔ جنگوں نے پختونوں کی زندگیوں میں مختلف تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ بے گھر ہونے والے بہت سارے پختون قبائل خانہ بدوش تھے اور ان خانہ بدوش قبائل میں شین خال کا رواج عام تھا۔ جنگوں کی وجہ سے زیادہ تر خانہ بدوش قبائل اپنی خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر شہروں کے قریب آباد ہو گئے اور شہروں میں مستقل سکونت اختیار کر لیا انہوں نے اور اس طرح شین خال بنانے کا رجحان کم ہوتا گیا۔ دوسری طرف مذہبی اعتبار سے بھی شین خال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ شین خال والے جہنم میں جائیں گے۔ شین خال کی روایت مشرق وسطیٰ اور شمال افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے کے بہت سارے عظیم شعراء نے اپنی شاعری میں شین خال کی منظر کشی کو خوبصورتی کے ایک مضبوط علامت کے طور پر استعمال کیا۔ مؤلفات جو اسلام سے پہلے کے عربی شاعری کا مجموعہ ہے میں شین خال کو خوبصورتی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اکثر غریب آدمی کے زیورات کے طور پر جاننے والی شین خال جسم اور چہرے کو سجانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خوبصورتی کا یہ عمل سونے اور چاندی کے متبادل کا کام کرتا تھا۔ آنکھوں اور ہونٹوں کے لیے ٹی طرز کی شین خال کا اپنا ایک منفرد مقام تھا۔ پاکستان میں اس روایت کی فقدان کی وجہ اوائل میں کولونائزیشن تھی اور بعد ازاں اسلامی روایات سے اسے متصادم قرار دیا جانا تھا۔ افغانستان میں شین خال کے رواج کا خاتمہ روس کے خلاف جہاد، مہاجرین کی پاکستان کو ہجرت اور مدرسوں کی تعلیم سے شروع ہوا۔ چند آیوں پہلے تک یہ رواج کافی عام تھا کیونکہ اس سے پہلے لوگوں میں اس کے حرام ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مخصوص ڈیزائن اور مقامات جہاں یہ انجام دیے جاتے ہیں وہ قبیلے کے لحاظ سے مختلف ہے۔ آج کل اس کی جو شکل دیکھنے کو ملتی ہے اصل میں اس شین خال سے کافی مختلف ہے اور یہ عموماً دائرے کی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت مزید دم توڑتی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے کے لوگوں میں اوہام نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ جدید دنیا میں اکثر توہمات ختم ہو چکی ہیں مگر پسماندہ علاقوں کے ہزاروں لوگ آج بھی ان پر یقین کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ وہمات کئی قبائل میں بھی پائے جاتے ہیں جو آج کل وجود نہیں رکھتے مگر وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہرحال خال گودنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے ہر دیہات میں خصوصی عورتیں ہوتی تھیں جو اس کام میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ 3-4 سوئیوں کے ذریعے اس جگہ کو آہستگی سے چھوتی جہاں خال لگوانا ہوتا اور یوں خون نکلنے کے بعد وہاں کاجل مل لیتی۔ نتیجتاً ایک مستقل نقش ترتیب پاتا۔ تصویر میں سانولی رنگت والی حسینہ کا نام شلپا ادوانی عرف شین خالی نیلے تل والی ہے۔ ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کے اجداد نے بٹوارے کے وقت دیگر کئی خاندانوں کی طرح بلوچستان سے ہندوستان ہجرت کی اور وہاں راجستھان میں ایک کمیونٹی کی صورت قیام پذیر ہوئی۔ یہ کاکڑ قبیلے کی ایک ذیلی شاخ ہے اور واحد پشتون قبیلہ جو مذہباً ہندو ہے۔ شلپا کہتی ہے کہ وہ کئی سال اپنی اصل شناخت کے بارے میں سرگرداں رہیں۔ پھر ان کی افغان طلباء سے ملاقات ہوئی۔ اگرچہ پلی بڑی راجستھان کے تہذیب میں ہی ہے پھر گھریلو ماحول کی وجہ سے پشتو سمجھ اور بول لیتی ہے اور یوں انہیں اپنی کمیونٹی کی زبان اور بزرگ خواتین کی طرف سے خاص مواقع پہ کی جانے والی رقص آتان کی اصلیت کے بارے میں معلوم ہوا۔ پھر سب سے بڑھ کر ان کے لیے کمیونٹی کے بزرگ خواتین کے چہروں پر وہ پراسراریت کے حامل ہزاروں سالوں کی تاریخ سمیٹے نیلے رنگ کے نقوش یعنی شین خال اب مزید پراسرار نہیں رہی۔ شلپا ادوانی اپنی اس پوری کہانی کو ایک ڈاکیومنٹری کے شکل میں فلم بند کر چکی ہے جس سے بارڈر کے دونوں پار کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہ ڈاکیومنٹری یوٹیوب پر شین خالی کے نام سے موجود ہے۔ پشتو فولک لٹریچر تو شین خال کے مرکزی خیال سے مزین ہے کہ لسترگو سبالا کا زدیدہ شین خال پا ارمان راغل یما، جس کا مطلب ہے کہ محبوب اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ اپنی زلفوں کو جبین سے ہٹائیے، میں تیرے نیلے تل کی دیدار کی امید لے کر آیا ہوں۔ دمخت اسپین خال پکیشین دے دم یقین دے لیوانے بشمعینہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو آپ کا چہرہ سفید، اوپر سے اس پہ نیلا تل، مجھے یقین ہے کہ دیکھ کر میں مجنون یعنی پاگل ہو جاؤں گا۔ بہرحال پشتون پر امید ہے کہ امن اور آشتی کا وہ سنہرا دور پھر سے لوٹ آئے گا۔
یہی خطہ ہوگا، ٹپا ہوگا اور نغمہ رباب ہوگا۔ یہ تھی پشتون روایات میں سے ایک شین خال یا نیلا تل، جسے پشتون عورتوں کی خوبصورتی کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تاریخی معلومات کو آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے گا اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مگر ہاں جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جانا۔ چلتا ہوں، فی امان اللہ۔